ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ والصلاۃ تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کسنا میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور چاہتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذلیل احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یقیناً آپ کی نظریں کسی عظیم چہرے کی منتظر تھی، لیکن قبلہ جی کے ساتھ مصروفیت کی بنا پر وہ نہ آ سکے، تو مجھے حکم ہوا تو میں حاضر خدمت ہوں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا، مل بیٹھنا، ذکر کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حافظ آباد کی سرزمین میرے لیے کوئی نئی زمین نہیں ہے، اور آپ کے چہرے بھی میرے لیے کوئی نئے چہرے نہیں ہیں۔ آپ میرے مزاج سے آگاہ ہیں اور میں آپ کے، تو آج داخل ہوتے ہی مجھے حال اداس سا لگا ہے، لیکن گفتگو کے دوران کم از کم میں اداس نہ رہوں، آپ کی محبتیں میرے ساتھ رہیں گی، چونکہ پروگرام کا عنوان ہے تذکرے میرے تذکرے میرے حضور کے۔ مجھے پتہ چلے کہ اداسی ہے کہ نہیں۔ عنوان اتنا خوبصورت ہے، جتنی بار یہ لفظ بولیں گے اتنے بار اندر چراغاں پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تذکرے میرے حضور کے۔ جن کے بارے شاعر نے لکھا ہے کہ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ سبحان اللہ۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، ایسا ہو، امر توقیر کا سب ہو، معکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ سبحان اللہ۔ کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، ایسا ہو، شاموں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے، آقا اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ در سے ملا۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ جس کو اس بات پہ ناز ہے وہ بولے، دوسرے کو میں مجبور نہیں کرتا۔ میرے استادی گرامی پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ آمین۔ آپ تو اپنے بارے لکھتے ہیں، آقا ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی در بھی تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا۔ ناز والے کہیں میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ تیرا امتی۔ اور یہ صرف میرے یا آپ کے جذبات ہی نہیں ہیں، جتنے بھی پیغمبر اولو العزم رسول کائنات میں جلوہ گر ہوئے، کوئی حضور کی بشارت دیتا رہا، کوئی انتظار کرتا رہا۔ جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ کے حضور دعا مانگ کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ بھیج دے اس پیارے کو، ہم ہماری دعا کے طرف رہی ہیں۔
جناب موسیٰ علیہ السلام کی روایت میں ہر سال سناتا ہوں تو میرا من تو مچلتا ہے، اور میں کہتا ہوں کبھی کوئی بندہ ایک بار نہیں جتنی بار اس روایت کو سن لے، میں امام سے کہتا ہوں وہ اپنے مقدر پہ ناز کرے گا۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو، اس روایت کو اپنی الخصائص الکبریٰ شریف میں نقل کیا، اور یہ بات یاد رکھنا، امام جلال الدین سیوطی وہ بزرگ ہیں جن کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اس کتاب کی ایک ایک روایت میں نے اللہ کے رسول سے پوچھ کر لکھی ہوئی ہے۔ میری اور آپ کی آنکھوں کے شناسہ، ہمارے دلوں کی دھڑکن، پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی ان دنوں مدینہ پاک تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے روضہ رسول کے سامنے جب تھا تو مجھے کسی نے پیغام دیا کہ اللہ نے آپ کو ایک فرزند ارجمند عطا فرمایا ہے۔ تو خوشی ہوئی، حضور کے روضے کے سامنے تھا، میں نے وہیں کھڑے ہو کر بچے کا نام رکھا محمد رضا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اپنے بیٹے کے لیے یہاں سے کیا تحفہ لے جاؤں، حضور کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں بھی مانگی، التجائیں بھی کی۔ تو جو تحفہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے منتخب کیا وہ یہی کتاب تھی الخصائص الکبریٰ شریف، اور غالباً عرصہ 25 سال ہو گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ، مجھے دیکھتے ہوئے وہ نسخہ جو مدینہ طیبہ سے خواجہ دین محمد مصطفی علیہ الرحمہ اپنے بیٹے کے لیے لائے تھے، وہ آج بھی ان کی لائبریری میں موجود ہے۔ تو میں نے یہ روایت اس کتاب سے یاد کی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب الواح تورات لینے کوہ طور پر گئے، واپس آئے، مطالعہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ سوال کیے۔ ان موسیٰ لما نزلت علیہ التوراۃ فقرأها فوجد ذکر هذه الامہ قال یا ربی انی اجد فی الالواح امۃ هم المستجیبون والمستجاب لهم فاجعلها امتی قال تلک امۃ احمد قال یا ربی انی اجد فی الالواح امۃ هم السابقون الاولون فاجعلها امتی قال تلک امۃ احمد قال یا ربی انی اجد فی الالواح امۃ اناجیلهم فی صدورهم یقرؤونها ظاہرا فاجعلها امتی قال تلک امۃ احمد قال یا ربی انی اجد فی الالواح امۃ یأکلون الصدقۃ فی بطونہم ویؤجرون علیہا فاجعلها امتی قال تلک امۃ احمد قال یا ربی انی اجد فی الالواح امۃ اذا ہم احدهم بحسنۃ لم یعملها کتبت له حسنۃ واحدۃ وإن عملها کتبت له عشر حسنات فاجعلها امتی قال تلک امۃ احمد قال یا ربی انی اجد فی الالواح امۃ اذا ہم احدهم بسیئۃ لم یعملها لم تکتب وإن عملها کتبت له سیئۃ واحدۃ فاجعلها امتی قال تلک امۃ احمد قال یا ربی انی اجد فی الالواح امۃ هم العلم الاول والآخرہ وقرون الدلالۃ والمسیح الدجال فاجعلها امتی قال تلک امۃ احمد اللہم اجعلنی من امت احمد او کما قال علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام الواح تورات پڑھ کے اللہ سے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں نے الواح تورات کو پڑھا، ایسی امت کا تذکرہ پڑھا، ہم المستجیبون والمستجاب لهم، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے، ابھی منہ پر پھیرے کے بعد میں تو پہلے ہی دعا قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ وہ امت میری بنا دے۔ آواز آئی نہیں موسیٰ وہ تو میرے سونے احمد کی امت ہے۔ کہا باری تعالیٰ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے، ہم السابقون الاولون، آئے کے بعد میں نمبر پہلا لے جائیں گے۔ ہم نے آج سے 20-25 سال پہلے طالب علمی دور میں استادوں سے پوچھا کہ یہ بعد میں آ کر پہلا نمبر میرے والی کیا بات ہے، تو انہوں نے اس وقت جو مثال دی آج تک وہ ہمارے لیے لطف کا سبب ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا ہماری پاک آرمی کا جرنیل اپنی فوج کو جب لائن میں کھڑا کر کے ٹریننگ دیتا ہے تو دوران ٹریننگ وہ کہتا ہے ٹرن اباؤٹ،
پلٹ جا، تو وہ جب پلٹتے ہیں تو اوپر سے ہو کر نہیں آتے، وہ انہی قدموں پہ پلٹ جاتے ہیں۔ جب انہی قدموں پہ پلٹتے ہیں تو جو سب سے پیچھے والا ہوتا ہے وہ سب سے آگے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا سونے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر تیرے پروٹوکول میں آئیں گے، تجھے سب کے بعد بھیجوں گا، تیری امت بھی ساری امتوں کے بعد آئے گی، لیکن قیامت والے دن جنت میں داخل کرنے کے لیے جب امتوں کو ٹرن اباؤٹ کہوں گا تو سب سے آگے تیری امت ہی لگے گی۔ موسیٰ بولے اللہ کو میری امت ہے، کہا نہیں موسیٰ کو میرے سونے احمد کی امت ہے۔ اللہ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے، اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا، جو انجیلیں ان کے سینوں میں ہوگی فر فر تلاوت کریں گے، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جتنی بھی منزل من اللہ کتابیں، اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی کتاب زبانی یاد کسی امتی کو نہیں ملی۔ یہ صرف اس امت کا اعزاز ہے کہ جس کا 10 سال کا بچہ بھی پورا قرآن سینے میں زبانی یاد کر جاتا ہے۔ موسیٰ بولے باری تعالیٰ وہ امت میری بنا دے، آواز آئی تل کا امت و احمد، نہیں موسیٰ وہ میرے احمد کی امت ہے۔ کہا باری تعالیٰ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا، یأکلون الصدقۃ فی بطونہم ویؤجرون علیہا، وہ ایسی امت ہے صدقہ بھی کھا جائیں گے ثواب بھی پا جائیں گے۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، لوگ صدقے کے لیے جانور ذبح کرتے، کھلے میدان میں رکھتے، آسمان سے بجلی آتی اچک کے لے جاتی، پتہ چلتا صدقہ قبول ہو گیا۔ بجلی نہ اچکتی، صدقہ بھی قبول نہ ہوتا، بندہ بھی رسوا۔ یار کیسے وقت مرے ہیں، کمائی حلال کی ہو یا حرام کی، رزق جائز ہو یا ناجائز، بکرا ہم نے چوری کیا ہو یا حلال کمایا ہو، کچھ بھی ہو قبول ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے، اللہ پہلے ہمارے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ہم کسی قبولیت میں کسی یا وہ بجلی کے یا آسمان سے آنے والی بجلی کے محتاج نہیں ہیں۔ موسیٰ بولے باری تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک وہ سارا ذبیحہ بھی کھا جائیں گے ثواب بھی پا جائیں گے، اللہ وہ امت میری بنا دے۔ کہا نہیں موسیٰ وہ تو میرے سونے احمد کی امت ہے۔ کہا میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو نیکی کا ارادہ کریں گے، ابھی عمل ہے، ارادہ کریں گے تو ارادے کے ساتھ ہی نامہ اعمال میں تو ایک نیکی درج کر دے گا۔ اگر وہ عمل کر لیں گے، نیکی ایک کریں گے تو نامہ اعمال میں 10 لکھ دے گا۔ برائی کا ارادہ کریں گے تو برائی نہیں لکھی جائے گی، عمل کریں گے تو ایک ہی لکھی جائے گی، اللہ وہ امت میری کر دے۔ کہا نہیں موسیٰ وہ تو میرے سونے احمد کی امت ہے۔ کہا میں نے ایسی امت کا بھی تذکرہ پڑھا ہے، ہم العلم الاول والآخرہ، وہ اول و آخر کا علم جانتے ہو، قرون الدلالۃ والمسیح الدجال، وہ مسیح الدجال کے دور میں پیدا ہو گئے، اول و آخر جانتے ہو گے، اللہ وہ امت بنا دے۔ کہا نہیں موسیٰ وہ میرے احمد کی امت ہے۔ کہا نہیں بناتا نہ صحیح، اللہم اجعلنی من امت احمد، یوں کر کے مجھے اس محمد کا امت ہی بنا دے۔ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باب جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم آب دلے خندہ چرن کو بودارت، ہر مرے چمنے آرزوے ادارت۔ وہ تو اتنا پیارا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے اصل رسول صاحب شریعت پیغمبر کہتے ہیں باری تعالیٰ نبوت بہت بڑا اعزاز ہوگا، ہماری آرزو ہے کہ اپنے سونے محمد کا امتی بنا دے۔ بھائی ہم نے تو آرزو نہیں کی، ہم نے تو طبع حمیری کی طرح چھت پہ چڑھ کے یہ بھی نہیں کہا کہ تیریاں میں تیریاں درد و غم دی کیڑیاں، آقا اڈیاں چک چک راما بیٹھا تیریاں۔ ہم نے تو طبع حمیری کی طرح خط بھی نہیں لکھا، ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے امتیوں کو اکٹھا بھی نہیں کیا۔ کبھی آپ انجیلیں پر نماز پڑھیں آپ کا من مچل جائے، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہماری جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا یار میں تو بس جانے والا ہوں، اب میرے بعد جو آنے والا ہے وہ معمولی نہیں ہے،
मुबश्शिरन बिरसूली यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, सुनो उस प्यारे का नाम अहमद होगा। सहारे हमारी थे, जिस तरह मेरे उस्ताद फरमाते होते हैं, हर मुरीद सोचता है मेरे पीर से अफजल कोई नहीं, हर शगीद सोचता है मेरे उस्ताद से अफजल कोई नहीं, हर कारकुन सोचता है कि मेरे कायद से अफजल कोई नहीं, उम्मती भी तो सोचता है कि मेरा नबी तो फिर मेरा नबी है। ईसा अलैहिस्सलाम की हमारी ने कहा, अल्लाह ने आपको इतनी अजमतें दी हैं, इतनी अजमतें, मट्टी का परिंदा बना के फूंक मारो हवा में उड़ने लगता है। मातर ज़ात की आंखों पे हाथ फेर दो अल्लाह शफा देता है। आप किसी कोई मर्ज के मरीज के बदन पे हाथ फेर दो अल्लाह शफा याद करता है, बल्कि मुर्दे को ठोकर मारो उठ के बातें करने लगता है। इतनी अजमतें तो अल्लाह ने आपको दी हैं, और जिसके आप कसीदे पढ़ते हैं क्या वो आपसे भी अफजल होगा? वो बदबख्त है जो नबी भी पुकारता है, ऐप भी निकालता है। महबूबाते नुक्ता चीनी जेड़ा करन तो बाज नहीं होगा, असल मुनाफिक जानो उसनु झूठे प्यार दे दोगा। सानू दसया इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ प्यार फरमाउंदा, आसम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आंदा, जिन्हों जो नहीं आंदा बोले ऐब नजर नहीं आंदा, वो भी तो नजर है। नहीं आंदा। और जहां सामने बैठकर हसन बिन साबित कहें खुलिकता मुबर्रअ मिन कुल्ली ऐब, सोने अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया, अल्लाह अकबर। और जहां सामने खड़े होके मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं, मैं लाहौर हमदर्द हाल में एक प्रोग्राम के अंदर गया, वहां स्टेज पे तमाम तर मकातीबे फिक्र के उलमा थे। एक मौलवी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, पता नहीं किस इलाके से ताल्लुक था, क्या नाम था, किस मसलक से थे, मैं नहीं जानता। उन्होंने दौराने गुफ्तगू ऐसा तलख जुमला कहा जो लोगों के दिलों पे खंजर बन के चला। मौलवी साहब कहने लगे, नबी तो अमल पे इतना जोर देते थे कि अपनी सगी बेटी ना बख्शवा सके, उनको भी अमल की बात करते रहे। अच्छा, सारा मजमा मुझे देखने लग गया, मैं हैरान था, बात तो मौलवी साहब ने की है, लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया, लगता है लोगों को मेरे पे कोई तवक्को है। जब माइक मुझे दिया ना, तो मैंने माइक पकड़ के मौलाना को मुखातब करके कहा, हजरत जी वो आपका नबी होगा जो सगी नहीं बख्शवा सकता, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो उसके उम्मती हैं जिन्होंने मदीने में बैठकर कहा, अल फातिमा तो सैयदा तो निसाए अहल जन्ना, मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हसनो वल हुसैन तो सैयदा शबाब अहल जन्ना, और मेरे शहजादे तो जिंदी जवानों के सरदार हैं। अब्दुल्ला जी तुम कहते हो बख्शवा नहीं सकता, वो तो मदीने में बैठकर जन्नत की सरदारियां बांट रहा है। तुमने कलमा क्यों पढ़ा उसका जो अपनी नहीं बख्शवाता? हम तो कहते हैं जो थाने से ना छुड़ाए हम वोट नहीं देते। संभलता नहीं जिनसे अपना दुपट्टा, संभालेंगे क्या वो कलेजा किसी का जो अपनी नहीं बख्शवाता, तेरा क्या करेगा? जिस नबी के चाहने से कुछ नहीं होता वो तेरा नबी है, हमारा नहीं। हमारा वो नबी है जिसके दिल में सिर्फ ख्याल आ जाए अल्लाह की बला बदल देता है। कुरान को पढ़ें, की मस्जिद है, हुजूर जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, और जोहर के 4 फर्ज होते हैं। कितने? 4। जो पढ़ने वाले बोलो कितने होते हैं? 4। अभी हुजूर ने 2 पढ़ाए थे कि दिल में बात आई, अल्लाह नबियों की इमामत से नवाजा मुझे, खत्मे नबूवत का ताज मेरे सर पे रखा, क्या था मेरा किबला भी बैतुल्लाह बना देता। ये कहां ख्याल आया? वो बोलो दिल। अभी दिल में लाड होता है ना, लाड मोहब्बत है, दिल में ख्याल आया तो यूं मेरे हुजूर ने आसमान की तरफ देखा, यूं सर उठने की देर थी, उधर से आवाज आई, जिब्रील हुक्म रब्बे जलील, फरमाया जल्दी जा मेरे महबूब को जाके कह दे, कद नरा तकल्लुम वजहिका फिस समा, सोनिया आपका बार बार उठने वाला चेहरा अल्लाह बड़ी मोहब्बत से देख रहा है। फला नवल्लियन्ना का किबलतन करदाहा अभी उसे है, अल्लाह तेरी नमाज तो पूरी कर ले। फरमाया मेरी नमाज बाद में पूरी करना, अपनी मर्जी पहले पूरी कर ले। बीवर यार कस्तूरी अंदर जब यार ने जोड़ियां जुल्फा ते किबला उथे ही बनया सायम जिथे यार ने मोड़ियां जुल्फा। पता नहीं तुम किसके कसीदे पढ़ते हो? हमारी कहता है इब्ने मरियम
جس کی آپ باتیں کرتے ہیں آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ فرمایا میاں تو افضل ہونے کی بات کرتا ہے، اتنی عظمتوں کے حامل ہیں، اتنی فضیلتوں کے مالک ہیں، اتنے بلند مرتبت ہیں، اگر اس محبوب کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ او بھائی ہم نے کوئی ایسا نہیں کیا، کہو میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، آقا میری خوش قسمتی میں معمولی پیغمبر کے امتی نہیں ہیں، ہم اس رسول کے امتی ہیں جنہیں پیدا کر کے اللہ نے دو اعلان کر دیا، لولا کلمہ خلقت الافلاق، سونے تجھے نہ بناتا تو فلک ہی نہ بناتا، لولا کلمہ خلقت الدنیا، تجھے پیدا نہ کرتا دنیا نہ پیدا کرتا، لولا کلمہ خلقت اللوح والقلم، تو نہ ہوتا لوح و قلم نہ ہوتا، بلکہ کہا کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا خزانہ تھا، مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ احبب اللہ کہہ رہے احببت ان اعرف، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، اس رب کی ربوبیت پہ قربان جائیں، محبوب کی محبوبیت پہ بارے بارے جائیں۔ اللہ کہتا ہے میں چھپا خزانہ تھا، میں سراپا راز مخزن تھا جو مبتو رہا تھا راز میں، ایک تیرا شوق دید کے شاہ مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ احببت ان اعرف، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، اپنی محبت کے لیے، اپنی پہچان اور چاہت کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نور سے ایک نور پیدا کیا، نور پیدا کیا، میں بات مزید نبی نہیں کرتا، وہ نور حریم ناز میں سیر کرتا رہا، اور یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں اپنے تو اپنے، محبت والے تو محبت والے، جو جن کو ہم نہیں مانتے وہ ہمیں نہیں مانتے، یہ بات تو انہوں نے بھی لکھی ہوئی ہے، میں اپنوں نہیں بیگانوں کی کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ میرے حضور کے نور کو اللہ نے پیدا کر کے حریم ناز میں رکھا، جب تخلیق آدم کے لمحے قریب آئے تو اللہ نے وہ نور جو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا تھا، یہاں ذرا ایک لمحے اپنی فضیلت ذہن میں رکھیں، جو نور اللہ نے پیدا کیا اپنے لیے وہ نور حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا، سبحان، فرشتوں کو حکم سجدہ ہوا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اٹھے، ہاتھ باندھ کے یوں مسلسل دیکھتے رہے، جناب آدم بولے باری تعالیٰ یہ مسلسل مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آواز آئی آدم تجھے نہیں دیکھ رہے، تیری پیشانی میں میرے سونے محمد کا نور دیکھ رہے ہیں، اتنا پیارا نور ہے تو اللہ وہ مجھے بھی دکھا، اللہ نے جناب آدم کی پیشانی سے لے کر وہ نور حضرت آدم کے ناخنوں میں رکھا، انہوں نے دیکھا، زیارت کی، چون کے آنکھوں سے لگا لیا، ہماری طرح کہا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، کہا آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ صرف وہ کہہ سکتے ہیں جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نصیب والوں کو موقع ملتا ہے، حضور آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اچھا پھر وہ نور انسانیت کی معراج کے لیے اللہ نے حضرت آدم کے ناخنوں سے لے کر صلب آدم میں رکھ دیا، یہ جو اگلی بات میں بیان کر رہا ہوں سنیں گے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں لم ازل انقل من اصلات الطاہرین الی ارحام الطاہرہ، میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہوں، پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، میری تخلیق کے دوران فطرت سے بددیانتی نہیں کی گئی، آدم سے چلا منتقل ہوتا ہوتا میں ابراہیم کے صورت میں آیا، ابراہیم علیہ السلام سے پھر میں حضرت اسماعیل کے اندر منتقل ہوا، اسماعیل علیہ السلام سے پھر میں حضرت نابت میں، نابت سے یشب، یشب سے یارب، یارب سے تیرہ، تیرہ سے نحور، نحور سے عد، عد سے عدنان، عدنان سے ماد، ماد سے نزار، نزار سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے عبد المناف، عبد المناف سے عبد الحاشم، عبد الحاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے حضرت عبداللہ میں، اور عبداللہ سے پھر بسط انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی روڈ میں آئے، اپنے انداز میں کہیں کہ محمد مصطفیٰ ہے،
پہاڑوں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ پھر میرے حضور امین بن کر اماں آمنہ کی گود میں آئے۔ تو سنیے، وہ نور جو اللہ نے حضرت آدم کے صلب میں رکھا، وہ نور جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے بدن پاک میں منتقل ہوا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ام رسول کہتی ہیں ما شعرت انی حملت به ولا وجدت له ثقلا كما تجد النساء الا انی انکرت رفع حیضتی واتانی آت وانا بین النائم والیقظان فقال هل شعرت انك حملت فكأني يقول ما ادري فقال انك حملت بسید هذه الامه ونبیها فذلك یوم الاثنین او کما قالت۔ حضور کی والدہ فرماتی ہیں، سنیے بہت سارے مسئلوں کا حل ہے یہ لفظ۔ حضور کی والدہ کہتی ہیں کہ مجھے شعور ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا کہ میرے بطن میں کچھ ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تو ماں بوجھ محسوس کرتی ہے، فرماتی ہے کعبے کے رب کی قسم ایک دن بھی بوجھ محسوس ہے؟ اور بشر کی رٹ لگانے والے غور کریں، ایک دن بھی میں نے بوجھ محسوس ہے؟ ایام مخصوصہ بند ہونے کے بعد میں نیند اور بیداری کے مابین ایک آنے والا آیا، مجھے جگایا، پوچھا حل شعور تھی انہ کی حمل تھی؟ آمینہ جانتی ہو کہ تمہارے بطن میں کچھ ہے؟ فَقَأَنِّي أَقُولُ مَا أَدْرِي، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی۔ کہا انہ کی حمل تھی بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَنَبِيِّهَا، آمینہ پھر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے بدن پاک میں اس امت کا سردار نبی پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پھر وقت بیتتا رہا، لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا خرج منی نور وَأَضَاءَ لَهُ بَعْدَ قُصُورِ الشام، میرے بطن سے نور نکلا، میں نے کچی کلی میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ او بھائی، کچی کلی میں بیٹھ کر بند کمرے میں ان لائٹوں کے اندر تو دوسرے ملک کے محل نظر نہیں آتے، یہ میرے حضور کا نور تھا جس نے اپنی والدہ کی نظروں کو روشن کر دیا، بند کمرے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ تو حضور کی والدہ تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ اشفا بنت اسد فرماتی ہیں یہ تو منظر مجھ سے پوچھو، جب حضور میں اب دائی جب حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے، بطن مادر سے نکلے، اچانک میں نے منظر دیکھا کہ پورا آمنہ کا حجرہ بکائے نور بن گیا۔ فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الشَّامِ، مشرق سے لے کر مغرب تک نور پھیل گیا۔ کچی کلی میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو لوگوں میں نے بھی دیکھے تھے۔ اللہ، تھوڑے دن گزرے، تھوڑے دن تو یہ نور لینے کے لیے اماں حلیمہ آ گئی۔ مقدر یاوری کرے تو تقدیر کھینچ کے لاتی ہے۔ آپ لوگوں نے بڑی مرتبہ سنا، حلیمہ سعدیہ کہتی کہ آئی جب تک بچہ ملا جولی میں ڈال بھی لیا تب تک بھی مایوس تھی، لیکن جب جا کر میں اپنی ڈاچی پہ سوار ہوئی، جس طرح جرجری لے کر ڈاچی اٹھی اور اس کی تیز رفتاری نے مجھے پیغام دیا حلیمہ اب پریشانی ختم کر دے، لگتا ہے مقدر یاوری کر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قبیلہ بنو سعد پہنچے، قبیلہ بنو سعد 2 4 5 10 دن گزرے تو دائیاں جمع ہو کے، قاضی سے ناولہ پانی پتی تفسیر مدنی میں لکھتے ہیں، جمع ہو کے دائیاں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ سب دائیاں حلیمہ نو حیرت نہ کچھ بھی نہیں، کتھوں لے کے آئی ہیں دلدار بڑا سونا۔ سبحان اللہ۔ قاضی سے ناولہ پانی پتی کہتے ہیں حلیمہ کے گھر جب دائیاں آئیں تو دائیوں نے کہا پورا قبیلہ جانتا ہے لوگوں کے دیوں میں تیل نہیں ہوتا، تیرے گھر تو دیا بھی کوئی نہیں تھا، اتنی ماڑی تھی، اب امیر زادہ بھی رات کو چراغ بجھا کے سوتے ہیں، تو کہاں سے اتنی امیر ہو گئی؟ میرے گھر ساری رات چراغ جلتا ہے۔ چند لوگوں کو میں توجہ کی دعوت دوں گا۔ علامہ اقبال نے یہاں کمال بات کی تھی۔ اقبال کہتا ہے میں بتاتا ہوں حلیمہ نے جواب کیوں نہیں دیا۔ اما حلیمہ نے ان دائیوں کو کوئی جواب ہے؟ انہوں نے پوچھا سب دائیاں حلیمہ نو حیرت نہ کچھ دیا نے کتھوں لے کے آئی ہیں دلدار جو تری جواب نہیں دیا۔
اقبال کہتے ہیں اس لیے جواب نہیں دیا، حلیمہ کو پتا تھا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، میرے بتانے سے انہیں سمجھ نہیں چل رہی۔ اللہ اکبر، اندر لے گئی، میرے اور آپ کے آقا وہ موڑے میں آرام فرماتے۔ اما حلیمہ نے اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج الی السراج الی السراج من یوم نخذنا ہو، اللہ کی قسم جب سے یہ چراغ میرے گھر میں آیا ہے مجھے آج تک دیے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بنی تو محمد دی پائی حلیمہ۔ اور زہری قصوری کا انداز بھی بیان کرتے جائے، زہری نے تو حد کر دی، سادے لفظوں میں کہتا ہے کہ حلیمہ کا چھپر کھجوری دے تلے تے ہورا اچھالے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی۔ یہ لاسٹ جب میں پورے پہ گیا تو میرے دل میں بڑا ذوق تھا کہ کبھی قبیلہ بنو سعد دیکھنے کو کا موقع ملے، تو بڑی مشکل سے میں نے کوشش کی، اللہ کی توفیق سے میں پہنچ گیا وہاں طائف کے شہر میں، تقریباً 15 کلومیٹر سے ہٹ کر ایک بستی تھی قبیلہ بنو سعد۔ میں وہاں پہنچا تو وہاں ایک کنواں تھا اور ساتھ 2-3 خطے خالی پڑے ہوئے، کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں تھا۔ ایک شخص آیا تو وہ کسی سواری کو گائیڈ کر رہا تھا، تو میں نے کہا یار مجھے بھی کچھ بتاؤ، میں تو بڑی عقیدتیں لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میاں جی یہ جو سامنے خطہ ہے یہ وہ پلاٹ ہے جہاں سورج ڈھلنے کے وقت حضرت شیمہ آتی، اللہ اکبر، حضور چھوٹے سے ہوتے تو وہ حضور کی بہن تھی حضرت شیمہ، جو حضرت جب وہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، جب ساری بہنیں اپنے اپنے ویر لے کر شام کو باہر آتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ویروں کا مقابلہ کر رہی ہوتی، تو اچانک سورج ڈھلتے ڈھلتے شیمہ بھی اپنے ویر کو لے کے آ جاتی، کوئی کسی کو کہتی میرے ویر کا رنگ تیرے ویر سے زیادہ چٹا ہے، دوسری کہتی میرے ویر کا رنگ سانولا صحیح لیکن نئے نقش زیادہ خوبصورت ہے۔ تو جب حلیمہ آتی نا، شیمہ آتی تو ساری بچیاں کہتی شیمہ تیرے ویر کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت شیمہ اس خطے میں کھڑے ہوتے، اس خطے میں کھڑے ہو کر حضور کو سینے میں چمٹا کے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں اللہم اب کے لنا محمدہ ہو، اللہم اب کے لنا محمدہ ہو، اللہم اب کے لنا محمدہ ہو، اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا۔ اس میدان میں آج یہ بچوں کا سردار ہے، میں وہ دن بھی دیکھوں میرا ویر محمد جوانوں کا بھی سردار بن جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ منظر تھا کہ ماں حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں میرے آنگن میں تو نور ہی کھیلتا رہا اور جب تک یہ میرے پاس ہے مجھے دیے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اور یار سنو، بھیجنے والے رب نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، میری طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ نور۔ کیا آیا؟ نور۔ ایسا بولو کہ نور نور ہو جائے ہر چیز، میری طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ نور۔ قرآن ہے، کچھ ضعیف روایت تو بڑی ہے یا کسی بزرگ کا قول تھوڑی ہے کہ ہم ڈر کے بولیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے پاس کیا بھیجا؟ نور۔ آنے والا کہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، میں اللہ کا نور بن کے آیا۔ ماں کہتی ہے خرج منی نور، میرے بدن سے نور نکلا۔ دائی کہتی ہے میرے صحن میں نور کھیلتا رہا۔ زوجہ کہتی ہے فتبین تو لبرا بشوائے نور وجہ ہی، اس چہرے نورانیت کی چمک سے میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو ڈھونڈ لیا۔ بیوی کہتی ہے میرے حجرے میں نور رہا۔ صحابہ فرماتے ہیں ان الرسول لنور، اللہ کی قسم رسول اللہ نور تھے۔ تو میں ابھی تو ان کی کہانیاں سنا رہا ہوں جو حضور کو دیکھ چکے تھے، 15 صدیوں کے فاصلے پہ بولنے والے مولوی کی بات نہیں سناتا۔ بھیجنے والا کہتا ہے نور بھیجا، آنے والا کہتا ہے میں نور بن کے آیا۔ والدہ کہتی ہے بدن سے نور نکلا، دائی کہتی ہے میرے صحن میں نور رہا، بیوی کہتی ہے حجرے میں نور رہا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے اندر خرام ناز کرنے والا بھی اللہ کا نور تھا۔ یہ جو بات کی بحثیں ہیں میں صرف ان کی باتیں سناتا ہوں جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہوا ہے۔ میرے استاد اعظم چشتی کے لہجے میں کہتے ہوتے ہیں جنہاں ویکھیا نہیں ہو کرن گلا، بحث وہ کرتے ہیں جنہوں نے نہیں ویکھیا، جنہاں ویکھیا نہیں ہو کرن گلا، جنہاں ویکھیا ہوتے بول دے نہیں، جڑے مہر راز حقیقت دے اور راز حقیقت وہ بولنے والے کہتے ہیں لما نظرت الی انوارہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب کبھی انوار و تجلیات دیکھنے کا من چاہتا تو کیا کرتے؟ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کی جرات ہر بندے میں نہیں ہوتی. حسان بن ثابت کہتے ہیں کبھی کبھی جی چاہتا انوار تجلیات دیکھیں. وضعت کفی علی عینی، میں اپنے آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے پوروں میں رسول اللہ کو دیکھا کرتا تھا. پوروں میں دیکھنے والے کہتے ہیں احسن من کلم ترکت عینی، آج تک میری آنکھ نے اتنا سونا دیکھا اتنا سونا نہیں دیکھا. اجمل من کلم خالد النساء، کیسے دیکھتے ہیں کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. میرے استاد کو کہتے ہیں خدا نے سچے پانی چھڑے ہیں جنہیں وچ محمد کو ڈالیا سی. حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے کلم. یہ جو دیکھنے والے تھے میں ان کی بات سنا رہا ہوں. دیکھنے والوں نے تو میرے کریم آقا کو دیکھ کر بس ہنس کر دیا اللہ اکبر. اور جو بعد میں آئے تھوڑے فاصلے پر دیکھا نہیں لیکن من میں آرزو تو تھی، انہوں نے اپنا من پر جانے کے لیے کہا بالا گل اولاد کمال ہے، بولو بالا گل اولاد کمال ہے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالا گل اولاد کاشفت تجاب کمال ہے، سنت جمیع مثال ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں 3 مصرے میں نے کہے، چوتھا سمجھ نہیں چلتا. رات بھر پریشان رہا، اللہ اکبر، پچھلا پہر ہوا تو میری آنکھ لگ گئی. یہ آنکھ لگی تھی کہ دل کی آنکھ جاگ اٹھی. حضور تشریف لائے، کریم آقا آتے کہتے ہیں سادی اتنی سونی بات وہ بھی ادھوری کرتی. ربائی تو 4 مصروں کی ہوتی ہے، 3 کوئی بس کر گیا. عرض کی حضور آگے مجھے سمجھ نہیں چلی. کتنی پسند کی میرے حضور کو یہ ربائی. کہا اگر سمجھ نہیں چلی تو دوبارہ اٹھنا، دوبارہ اٹھ، ہاتھ باندھ کے کہہ دے بالا گل اولاد کمال ہے، کاشفت تو جاب جمال ہے، حسنت جمیع مثال ہے. پھر اٹھ گیا. حضور نے فرمایا آگے بولنا صلو علیہ. یہ 3 مصرے شیخ صاحب کے چوتھا میرے حضور کا ہی ہے. اور یار اگر میں اپنے جذبات کی کہانی سناؤں تو میں نے تو پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ آج اگر آپ کا بھی یقین ہے، میں زور نہیں دیتا، جس کا عقل اجازت دے، جس کے من سے بات نکلے کہ یہ ربائی جو حضور کو اتنی پسند تھی، اپنے عرش کے ذات کو سوئے ہوئے اٹھا کر کہا اٹھ کے مجھے سنا بالا گل اولاد کمال ہے، اسے بار بار کہیں کشفت تو جاوے جمال ہے، سنت جمیع صلو علیہ. میرا اندر کہتا ہے کہ اگر ہم نے بار بار کہا نا تو کل قبر میں ہمارے کام آ سکتی ہے. ہر بندے سے 3 سوال ہوئے قبر سے. یہ مسلم و بخاری بھی اٹھائے. پہلا سوال فرشتہ کرے گا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ہم کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ. کرے سب کو یہ جواب آ جائے کہ میرا رب. جواب تو دے دیا لیکن فیصلہ نہیں. دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ کرے ہم جواب دے کر کہیں دین الاسلام، کہ میرا دین ہے. جواب ہو بھی گیا تو بھی فیصلہ. تیسرے سوال پہ فیصلہ ہوگا میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن، نگاہ دل کا مرشد اولی آقا کریم جلوہ گر ہوں گے. فرشتہ اشارہ کر کے کہے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. یہ ماضی کا صیغہ ہے. کیا کہا کرتا؟ بولے کیا کہا کرتا. یہ تو نہیں پوچھے گا اب تیرا کیا خیال ہے، وہاں تو ساری شعر ہو جائیں گے. نہیں، ماضی ہے. فرشتہ پوچھے گا کنت تقول، تو کیا کہا کرتا. اور جس کی زبان سے آج نکلے گا ہو سکتا ہے قبر میں بھی جاری ہو جائے. ہم فرشتے کہوں گے میاں ہم تو کہتے تھے بالا گل اولاد کمال ہے، ہماری زبانیں کہا کرتی تھی کاشفت تو جاوے. ہم کہتے تھے حسنت جمیع صلو علیہ. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے فرشتوں سے پنجابی بولنے کا موقع ملے تو پیر میرے شاہ سے ادھارا لے لیں گے اور فرشتوں کے کہیں گے میاں ہم تو کہتے تھے مکھ چند بدن شاہ، کہتے تھے مکھ چند بدن شاہ، متھے چمک دی لاڈ، کالی زلف تے اکھ، مخمور کی ہیں. اس صورت نو میں جانا اللہ کرے سب کو نظر آ جائے. اس صورت نو میں پیر
میرے شاہ صاحب نے اتنا جملہ کہا کہ اپنے اندر سے پوچھا تیرے اکیلے کی جان تو نہیں ہے؟ دوبارہ فوراً زبان پہ آیا نہیں، جان آکھا کہ جانے پھر کہا میرے علی کی جان کی جان۔ ذرا اپنے ہمسائے بریلی کے تاجدار سے پوچھ، وہ کہتا ہے آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ پھر میرے علی شاہ مسکرا کے کہتے ہیں نہیں، سچ آقا تیرا بدی میں گلی مکا جو، سچ آقا تیرا بدی میں اس شان تو شانہ، اس شان تو شانہ۔ ڈر لگتا ہے کہ فرشتہ اللہ کا نمائندہ ہے، لیکن عشق بار بار کہتا ہے کہ اگر فرشتے نے پھر بھی پوچھ لیا کہ بتا کہتا کیا تھا، کیا کہتا تھا تو میرا دل کرتا ہے میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا فرشتہ تو بار بار پوچھ رہے، تو اجے میرا یار نہیں بٹھا جنہوں دیکھ کے چاند شرماوے، ادھی راتی دل چڑھ جاوے جے رخ تو نگاہ اٹھاوے، جے وہ نکلے سیر کرنو۔ اچھا مزہ کی بات ہے حضور بھی سامنے ہوں گے تو ہم کہیں کہ جے نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے کہ دھرتی لپ لپ جاوے، جے وہ رکھے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پہ جاوے جویں میں کھانا کھل جاوے، جے وہ کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ کھل جاوے، بجلی ڈاتی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، خلق و دینے مولی دنیا کوئی گرلئی جان بچاوے، کی اجاز نظر میں چودی جو آوے بک جاوے، توبہ توبہ حسن سجدہ چال نہ چلی جاوے، کہو آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر ہے؟ فرشتہ سامنے ہے، ہم کہیں گے فرشتہ ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر ہے؟ کدرے نظر ہے؟ اور میں تو کہوں گا میرے استاد کہتے ہیں خدا نے سچائی پہن چھڑے علی دے وچ محمد نور ڈالیا جائے، ایسا سونا پیکر تراشا، ایسی نورانیت بکھیری، کائنات میں ایسا نور پھیلا۔ آج جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا بھائی اپنا تو من مچل جاتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کیا ہی شان احمدی کا، گھر سے نکلے نا تو گلیوں میں بازاروں میں چوکوں میں کہیں فلیکس اویزہ ہیں، کہیں بینر لٹک رہے ہیں، کہیں رسول اللہ قیامت کا تذکرہ ہے، کہیں تذکرے میرے حضور کے، اپنا من تو کہتا ہے کیا ہی شان احمدی کا، چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا محمد کا محمد کا محمد کا یہ سے نور ہے، یہ میرے کریم آقا کا نور ہے، یہ اللہ نے بھیجا اور ہمیں بتایا قد جاءکم من اللہ نور، میں نے تمہارے پاس کیا بھیجا؟ تو بولیے کیا بھیجا؟ نور، میں نے تمہارے پاس ایک نور بھیجا، ایسا نور بھیجا جس میں آ کر پوری کائنات کو منور کر دیا، پوری کائنات۔ اور یہ نور صرف یہ نہیں کہ آیا ختم ہو گیا، میاں محمد بخش شاہ کے گھڑی نے تو حد کر دی، فرماتے نور نبی دا اس ویلے دا آدم جدو نہ ہویا، یہ تو بھیجا ہمارے لیے گیا مگر نہ کب سے تھا، نور نبی دا اس ویلے دا آدم جدو نہ ہویا، اول آخر دو میں پاسے اے ہوئی مالک بھلویا، یہ وہ نور ہے، اول بھی یہ ہے اور آخر بھی یہ، اس نور نے کائنات کو منور کر دیا، حضور دنیا میں آئے کائنات منور ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس گری ہوئی انسانیت کو عزتوں سے نوازا، یہ میرے حضور کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور جہاں جہاں سے حضور گزرتے تھے، جہاں جہاں سے میرے کریم آقا گزر جاتے ہیں، ہم تو تبلیغی بھی کرتے ہیں تو ایسا نہیں نہ ہوتا، اللہ اکبر، میرے حضور جہاں سے گزر جاتے تھے مسلمانوں کی اللہ کافروں کی زبان پہ کلمہ جاری کر دیتا سبحان اللہ، جہاں سے حضور گزر جاتے تھے۔ طارق بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، اسے امام بغوی نے لکھا ہے، طارق بن عبداللہ کہتے ہیں میں تاجر تھا تو مکے سے عموماً تجارت کر کے واپس پلٹا اور مدینے سے ہم گزرتے تھے، رات کا پچھلا پہر تھا، ہم نے وہاں پڑاؤ کر لیا کہ یہاں قیام کر لیتے، قیام کیا اور وہاں ہم نے خیمے لگائے، باہر اپنے اونٹ باندھے، جب صبح پھٹی تو میرے اور آپ کے آقا فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکلے،
اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہاں سے نکلے تو طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے خیموں کے باہر ایک سرخ رنگ کا اونٹ بندھا تھا جو رسول اللہ کو پسند آ گیا. اللہ اکبر. میرے استاد یہاں ایک جملہ کہا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کتنا بختہ مارتا ہوں جو رسول اللہ کو پسند آ گیا. دعا کریں ہم بھی اس اونٹ کی طرح ہم بھی رسول اللہ کو پسند آ جائے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، پوچھا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ ایک بندہ باہر نکلا، یوں حضور کے چہرے پہ نظر پڑی نا، اللہ اکبر، تو اسے پتہ بھی نہیں اونٹ بیچنا کہ نہیں، کہا بیچتے ہیں. دوسرا آیا، بیچتے ہو؟ کہا بیچتے ہیں. سودا طے ہونا شروع ہو گیا. اچھا میں بات تو لمبی نہیں کرتا، مختصر کرتا ہوں. سودا طے ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنے لے لو، اس نے کہا اتنے دے دو. بات طے ہو گئی. آقا کریم نے فرمایا میاں میں تو آیا تھا سیر کرنے، سودا کرنے نہیں، تو مجھے اونٹ دو، میں سامنے سے جا کر تمہیں اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اونٹ کی نکیل حضور کے ہاتھ میں تھمائی. کریم آقا واپس کر دیا. جب تک نظر آتے رہے، اللہ اکبر، وہ حضور کو دیکھتے رہے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ایک بندہ کہنے لگا جس کو تم نے اونٹ دیا جانتے ہو؟ کہا میں تو نہیں جانتا. کہا تو؟ کہا میں بھی نہیں جانتا. پاگل ہو گئے، اونٹ ویسے دے دیا، جانتے بھی نہیں، اتا پتا بھی کوئی نہیں، کوئی چیز گروی نہیں رکھی، اور تو سیانا بندہ تھا، تجھے سمجھنا چاہیے. کہا کیا بتاؤں، جب وہ بولتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. سبحان اللہ. کہا تو ہی سمجھدار آدمی کا، تو ہی تو بات کرتا. کہا میں تو اس کی نشیلی اور سریلی آنکھوں میں کھو گیا. کیا خوب سجڑتی آنکھیاں نے جنہیں پار کے سرائیاں رکھیاں نے. اللہ اکبر. چین گوئیاں ہوتی ہیں. ایک بندہ کہتا ٹھیک ہے. ایک بندہ آیا حسن کا جادو چکا کے اونٹ چلیا کے لے گیا. وہ باتیں کر رہے تھے، اتنے میں سالارے قافلہ، طارق بن عبداللہ کہتے ہیں سالارے قافلہ بیوی نے تھوڑا سا خیمے کا پردہ سجایا. کہا او بحث نہ کرو، انا ضامنۃ لسامان جملکم، ضمانت میں دیتی ہوں، اگر اس نے قیمت نہ بھیجی تو قیمت میں دوں گی. تو جانتی ہے؟ کہا میں بھی نہیں جانتی. کہا پھر ضمانت کا ہے کہ نہیں رہی ہے؟ کہا جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا میں پردے سے دیکھ رہی تھی، اور میرا ضمیر کہتا ہے اتنا سونے چہرے والا جھوٹ بول سکتا؟ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورتیں. اللہ اکبر. میں نے جب یہ بات کہی تو اتنی دیر میں صحابہ آئے، کھجوروں کا ٹوکرا پکڑا ہوا تھا. کہا کہ تم نے میرے کریم آقا کو اونٹ بیچا ہے؟ کہا ہاں تمہارے آقا نے اونٹ ہم سے لیا. کہا ان کھجوروں سے اپنے اونٹ کی قیمت پوری کر لو، اور یہ کھجوریں میرے آقا نے تمہارے لیے ضیافت کے طور پہ بھیجی ہے. کہا یار کھجوریں بعد میں لیں گے، پہلے بتا وہ سونا رہتا کدھر ہے؟ وہ سامنے نخلستان مدینہ جو کھجوروں کا جھڑ ہے، زمانہ نخلستان مدینہ کہتا ہے وہ محمد عربی کا ڈیرا ہے. سارا قافلہ اٹھا، آ کے حضور کے قدموں کے اندر سر رکھا اور کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہو گئے. میں دل بیچا، میں جگر بیچا جے سونا محمد آ جائے، میں اپنا سارا گھر بیچا جے سونا محمد آ جائے. ایسا پیکر تراش کے کائنات میں بھیجا. میرے حضور نے آ کر کائنات والوں کو ایک گلدستہ تیار کر کے دیا تھا، رشتوں کے تقدس کا، اور ایک نظام زندگی دیا. دکھ اس بات کا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا سیکھا؟ نعرے، دعوے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہا. آج میں جب وہاں سے چلا تو بہت سارے لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں کہ یوں کرنا یوں کرنا. آج بے روزگاری سے لے کر تو آپس کے رویوں کی تلخی تک ہم بہت سارے شکوے کرتے ہیں، جبکہ کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ یہ شکوے دور کیسے ہوتے ہیں. اگر یورپ سے لے کر امریکہ تک، آسٹریلیا سے لے کر یوکے تک کے لوگوں کی ہم ایماندار ہو کے بے ایمانوں کی تعریف کرنے پہ مجبور ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے محمد کے دیے نظام کو انہوں نے قبول کیا ہے. ایمان نہیں لائے لیکن نظام کو قبول ہے. ہم نے کیا قبول کیا؟ کافی چاہتا ہوں ہم نے قبول کیا غلام ہے، غلام ہے، نعرہ نہیں دعویٰ ہے. دعویٰ ہے کیا؟ غلام ہے، غلام ہے. ایک دعویٰ. دوسرا دعویٰ دو قدم آگے کا ہے، غلامی رسول میں
تیسرا دعویٰ ہونا عشق مصطفیٰ کو، باتیں تو یہ میری 2-3 تلخ ہوں گی لیکن یہ بات حقیقت ہے، اس کو میرا جوش کتابت نہ سمجھنا۔ میں ساری زندگی یہ بات کہتا رہا ہوں کہ میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، میں غلام ہوں۔ اگر قیامت کو حضور کہہ دے میرا ہے ہی نہیں، کیا پلے بچے گا؟ یہ کمال نہیں ہے۔ میں کہوں غلام ہوں غلام، مزہ یہ نہیں ہے میں کہوں میں غلام ہوں، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہتے ہیں او دیکھو ہمارا غلام آ گیا، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا، زباں پر محمد کا مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہتے ہیں او دیکھو ہمارا۔ اور اگر کہتے اگر حضور کہہ دے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا، اس کچہری میں کہہ دیں، اس میدان میں کہہ دیں جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک پیغمبر بھی کھڑے ہیں، رسول بھی کھڑے ہیں، اولیاء بھی کھڑے ہیں، اور جب وہ کتب و ابدال بھی کھڑے ہیں، حضور میرے جیسے کمرے کو کہے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے تو میرا سینہ چوڑا ہو جائے گا، میں آوازیں دے دے کر کہوں گا او لوگوں مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، کیونکہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ اب ایسا کریں کہ رسول اللہ کہے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا۔ اور اگر ہم نے خود کو ایسا غلام نہ بنایا کہ حضور ہمیں غلام کہیں تو پھر موت مانگنے سے بھی نہیں ملی۔ اور اگر ہم ایسا دین قبول کر لیں، ہم کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میں نے وہاں سے پچھلے سال کو 2-4 نعرہ لگایا تھا، مجھے ابھی تک بھولے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کا ذوق ہو تو میں دوبارہ لگا دوں کہ آپ کا عشق ساتھ دے گا کہ نہیں؟ الٹا نعرہ ہے، موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں، سارے طرف آواز نکال کے موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں، تو نگاشتہ والی آواز نہیں ہے، موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں، اللہ بھی تقریباً 75% عاشق اٹھے ہیں، موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں، تو دلوں کو بولے موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں، ہاتھ نیچے نہ کرنا، نماز بھی قبول ہے غلامی رسول میں، یا 5 نماز، نماز بھی قبول ہے ہاتھ نیچے نہیں کرنا، داڑھی بھی قبول ہے غلامی رسول میں، اونچی داڑھی بھی قبول ہے غلامی رسول میں، امامہ بھی قبول ہے تلاوت بھی قبول ہے، ماں باپ کی خدمت بھی قبول ہے، حلال کا رزق بھی قبول ہے، نظام مصطفیٰ بھی قبول ہے، ماں باپ کا ادب بھی قبول ہے، چھوٹوں سے شفقت بھی قبول ہے، بڑوں کا ادب بھی قبول ہے، نظروں کی حیا بھی قبول ہے، زبان کی سچائی بھی قبول ہے۔ ایمان نہ دوستوں جو دنیا قبول ہو ان غلامی کی موت مانگنے کی ضرورت ہے، اسے تو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مجھے غلامی کا موت آئے۔ او بھائی پہلی بات تو یہ ہے موت مانگنے کی ضرورت ہوتی نہیں، اور دوسری بات ہے کہ وہ مرتا ہی نہیں۔ عرش فرشتے بالا مریاں مکے پہ گیا شور، بلے جا اسا نہیں مرنا، گور پیا کوئی وہ کب مرتا ہے جو غلام ہوتا ہے؟ داتا صاحب کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو بولو دیکھا ہے؟ غوث پاک کو دیکھا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھا ہے؟ دیکھا بھی نہیں، پڑھا ہے، دیکھا نہیں، جانتے بھی نہیں، لیکن صدیاں بیت گئی آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ وہ مرتے جو عاشق ہوتے ہیں علامہ اقبال کو آپ جانتے ہیں نا، اقبال نے آخری دنوں میں جب بستر مرگ پر تھے اپنے قریبی یاروں کو بلا کر کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر کے کتبے کے اوپر میرا یہ شعر لکھ دینا، شعر یاد کر کے جانا، آپ کو ساری زندگی لطف آئے گا۔ اقبال نے اپنے یاروں سے کہا کہ میری قبر کے کتبے پہ لکھنا کیا، مدحت شاہ دی کا ثمر دیکھ لو، مدحت شاہ دی کا ثمر دیکھ لو، اور دیکھنے والوں میری قبر دیکھ لو، پاک مرنے کے بھی زندہ جاوید ہوں، نسبت مصطفیٰ کا اثر دیکھ لو۔ وہ نہیں مرتے جو رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ دین قبول ہے تو پھر ہم موت نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں اللہ جو
دین رسول اللہ نے دیا تھا وہ جدا ماں پہ ہی نہیں راضی اس کا رسول اور خدا کیسے راضی ہو جائے گا؟ جس رب نے کہا کہ میں تمہارے ماں باپ کی دعاؤں میں بستا ہوں، وہ بندہ ان کو ناراض کر کے رب ڈھونڈتا پھرے اسے کبھی رب ملتا؟ جو رب کہتا ہے، جو اس کے رسول نے کہا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، انہیں تو میں بخشوں گا کہ نہیں تمہارے رزق میں اضافہ فرما دوں گا۔ ہم کس کو دین سمجھیں؟ کیا پورا دین ہماری سبحان اللہ اور ناروں کا محتاج ہے؟ بھائی میں معافی چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کی آمین سے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ جس دین کو چھوڑ کر من حیث القوم ہم رسوائیوں کا شکار ہیں، اللہ وہ دین ہماری زندگی کا وظیفہ بنا دے۔ یہ بات پکی دو بات، حضور کے دین پر عمل کے بغیر کامیابی ممکن ہے؟ جنوں یقین ہے وہ بولے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، سیرت پر عمل کرنے کے بغیر، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بغیر زندگی کا سکون ممکن ہے؟ ملتن اشعاری گل سمجھنا مشکل بھی نہیں ہے، جڑے حالات پیدا ہو گئے۔ 332 روپے لیٹر پٹرول ہے، ہر بندہ